ہم بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میرے پاک مالک نے ہمیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور پھر ہم شکر پر شکر اس بات پہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حسینی امتی بنایا، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، وہاں سے لے کر کربلا تک کلمہ محمدی تھا، اسلام محمدی تھا، اور کربلا سے اب آگے قیامت کی دیواروں تک اسلام حسینی ہے۔ اب وہی مسلمان ہے جو حسینی ہے، باقی کلمہ پڑھنے والے تو میرے مولا حسین کے بھی سامنے بھی کھڑے تھے، قتل کرنے والے بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، تو فیصلہ ہو گیا کربلا والے دن کہ اصل کلمہ پڑھنے والے وہی ہیں جو حسینی ہیں۔ اور میں دعا کروں گا دعائے رحمت اپنے والد گرامی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے، اپنے دادا جی ابا کے لیے، کہ جنہوں نے یہ پروگرام ابا جی سے کہہ کے شروع کروایا، میرے دادا جی نے، اور میرے والد صاحب نے اس کے لیے محنت کی، ساری زندگی 10 محرم کو اپنا دروازہ کھول کے بیٹھے اور ساری زندگی اعلان کرتے رہے کہ یار اگر کسی سنی کا ذکر اہل بیت 10 محرم سننے کو دل کرے تو وہ کہاں جائے۔ سنیوں نے تو شیعوں کی دشمنی میں اپنے دروازے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو اسی موقع پہ میں آپ کو بھی، اور چونکہ یہ میڈیا پہ بات جائے گی، سارا پاکستان دنیا سنے گی، بہت سارے آستانے ہیں ایسے جو میرے علم میں نہیں ہیں، چند ایک کو مثال کے طور پہ میں پیش کروں گا، ان پیران اعظام کو بتانے کے لیے کہ جو سادات ہیں، صاحب سجادہ ہیں، سجادگان ہیں، کوئی قادری سلسلے کا ہے، کوئی چشتی سلسلے کا ہے، کوئی سہروردی سلسلے کا ہے، زیادہ ہمارے ہاں قادری چشتی ہیں، اور ان میں سے صرف ان کو مخاطب کر رہا ہوں جو آل رسول ہیں، جو آل رسول نہیں ہیں ان کو تو میں مخاطب ہی نہیں کرتا۔ جو آل رسول ہیں، سیدہ زہرا پاک کی اولاد ہیں، اولاد علی ہیں، اور وہ سجادگان بھی ہیں، کوئی قادری ہیں یا چشتی ہیں، صابری ہیں، نظامی ہیں، جو بھی ہیں، وہ 10 محرم کو اپنے ہاں پروگرام نہیں کرواتے، وہ غدار ہیں، وہ اپنے جد سرکار مولا علی علیہ السلام کے بے وفا ہیں، اور میں پھر ان کو یہ نصیحت کروں گا، اگرچہ وہ بڑے بھی ہوں، بڑا وہ ہوتا ہے جو علی کو مانے۔ ہم تو سرکار مولا مرتضیٰ کی گلی کے سگ ہیں، اور ہر وہ بندہ ہمارے لیے محترم ہے جو مولا علی علیہ السلام کا نام لیتا ہے، ہماری اس کے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے، ہم اس کے خادم ہیں اور نوکر ہیں، کیونکہ یہ ہماری سماعتیں علی علیہ السلام کے نام سے خوش ہوتی ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ اس نے اپنے زبان سے مولا علی کا نام لیا ہے۔ چند ایک میں بتا دیتا ہوں، ایک مرد کلندر، مرد جری، عاشق جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام، تاجدار سدرہ حضرت پیر سید انور علی شاہ صاحب گیلانی، دیکھیے وہ بھی سید ہیں۔ مجھے ایک عالم دین نے بتایا کہ ان کے پاس کراچی کے کچھ لوگوں کو مولویوں نے بھیجا کہ یہ آپ کے پیر صاحب ہیں، یہ پیسوں کا بریف کیس ان کو دو اور ان کو کہو کہ اپنے آستانے پہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ذکر نہ کروایا کریں، اگر آپ کروائیں گے تو ہم یہ پیسے بھی واپس لے جائیں گے، اور جو لنگر پہ خدمت کرتے ہیں سب سے زیادہ وہ بھی نہیں کریں گے۔ ان عالم دین نے کہا جی میرے سامنے پیر سید انور علی شاہ صاحب نے پاؤں کی ٹھوکر سے ان کا بریف کیس دور پھینکا، انہوں نے کہا تو ہمیں پیسوں سے بلیک میل کرنے آیا، تو مجھے ڈرانے آیا ہے، میں تاجدار نجف کا بیٹا ہوں، میں بغداد والے کی اولاد ہوں، ہمیں ان پیسوں سے نہ ڈرایا جائے۔ کہا کہ یہاں میرے آستانے پر اگر علی کے بابا کا ذکر نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ میں کہتا ہوں سیکھیے، ایسے پیران اعظام سے سیکھیے، اور وہاں بھی 10 محرم کو پروگرام ہوتا ہے۔
میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد ادھر قصور کے قریب لاہور میں خانو ہارنی شریف ہے، زنجانی سادات ہیں چشتی نظامی، حضرت سید ذاکر سجاد کاظمی صاحب، کاظمی زنجانی، وہاں 10 دن پروگرام ہوتا ہے کربلا کا، وہ بھی تو آستانہ ہے، کوئی ان کے آستانے سے ہٹا نہیں ہے۔ میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ وہاں جائیں، جا کے دیکھیں، رونق دن بدن بڑھ رہی ہے۔ یہ پیران اعظام بلا وجہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے علی کا کھل کے نام لیا تو لوگ ہمیں چھوڑ جائیں گے۔ تو میں تو ہر محرم پہ، ہر ربیع الاول پہ، ہر عرس پہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، بھئی ہم تو ایسے ہی ہیں، جس نے ہمارے ساتھ مل کے ماننا ہے وہ بیٹھے ورنہ چلا جائے۔ ہمیں رش کا شوق بھی نہیں ہے، ہمیں شوق ہے با وفا دوستوں کا، وہ بھلے 2 ہی کیوں نہ ہو۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو یہ رش تو دیوانوں متوالوں کا ہے، اگر کوئی اس سے بے نیازی کرے تو پاک بی بی کی بارگاہ سے اس کو یہ صدا آتی ہے، گھبرا نہیں، ہمارے ماننے والے تیرے ساتھ ہیں۔ اور اس کے بعد سید علی حیدر شاہ صاحب ہیں، امام بری سرکار، وہاں بھی باقاعدہ پروگرام ہوتا ہے۔ اور سید علی حسین شاہ صاحب ہیں منڈی بہاؤالدین میں، حسین آباد شریف۔ سید شمس الرحمان مشہدی صاحب ہے ادھر سرگودا میں، حسین آباد شریف۔ اور سید عبد الماجد محبوب شاہ صاحب ہیں لاہور میں، وہاں بھی پروگرام ہوتا ہے۔ سید محسن علی شاہ صاحب گیلانی شاہ پور کانجرا لاہور والے، وہاں بھی یہ پروگرام 5 دن باقاعدہ پروگرام ہوتا ہے۔ سید اویس علی شاہ صاحب گیلانی ہمارے فیصل آباد والے، مولا ان کو سلامت رکھے، وہاں بھی باقاعدہ پروگرام کئی دن ہوتا ہے، وہاں چلتا رہتا ہے پروگرام، تو احباب 5 سے 10 تک وہاں چلتا ہے۔ اور کراچی میں سید صدیق شاہ صاحب فیروزی، عثمان فیروزی، دیکھیے صدیق اور عثمان ہے ان کا نام، لیکن مولائی ہیں، اور وہاں باقاعدہ پروگرام ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد چنیوٹ میں ہیں سید شاہ حسین میرا جی کا جو آستانہ ہے، وہاں سید شہزاد ظفر بخاری صاحب ہمارے بڑے بزرگ ہیں، احترام کے لائق، بکھی شریف لاہور والے، شیخ پورہ والے، وہاں بھی باقاعدہ پروگرام ہوتا ہے۔ تو میں بہرحال ان احباب کو خراج عقیدت پیش کروں گا کہ یہ بھی صاحب سجادگان ہیں، ان کی بھی گدیاں ہیں، ان کے بھی مریدین ہیں، لیکن وہ اپنا دروازہ کھول کے بیٹھتے ہیں اور پروگرام کرواتے ہیں۔ تو جائیے کبھی ان کے آستانوں پہ، میں ان آل رسول صاحب سجادگان کو مخاطب کر رہا ہوں جن کو فکر کھا گئی ہے کہ اگر دل ہمارا بھی کرتا ہے کہ ہم کھل کے علی علی کریں مگر کہیں مرید نہ ہٹ جائیں۔ اصل مریداں دا روڑا نہیں، روڑا چندے دا ہے، روڑا مریداں دا نہیں۔ مرید بچارہ مطلب ہٹ بھی جاوے تو کوئی نہیں، خیر ہے، پیسے دین والا مرید نہ ہٹ جائے۔ اصل میں پیروں کو مسئلہ یہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں مولوی ناکام ہو سکتا ہے اگر سادات کھل کے میدان میں آ جائیں۔ اگر آل رسول اور صاحب سجادہ جو لوگ ہیں، آل رسول ہیں، جو سجادگان ہیں، وہ اپنے مریدین کی تربیت کرنا شروع کر دیں تو پیران اعظام کو چاہیے کہ کچھ نہیں ہوتا ان کو، یہ اپنے مریدین کو کہیں کہ بھئی اگر ان کو تنخواہ دینی ہے تو ان سے کہیں کہ محرم کو حسین کا ذکر سنائیں ہمیں، محرم میرے مولا حسین کا ہے۔ یہ اگر ہر پیران اعظام اپنے اپنے مریدین کی تربیت کرنے لگیں تو جتنے مرضی آ جائیں ملا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بھی آپ میری بات سے ایگری ہیں کہ نہیں؟ کیوں جی شاہ صاحب کی بلا تسی سادات ہو، اگر تسی اپنے مریداں نو دسو تو مولوی کی کرے گا جی؟ تسی مینوں دسو، کچھ بھی نہیں کرے گا نا۔ یہ جو سادات تشریف فرما ہے، اگر یہ اپنے اپنے مریدین کو بتائیں کہ بھئی بات یہ ہے، علی علی ہے، علی علیہ السلام اس زمین کا باشندہ نہیں ہے، وہ عرش الہی سے آیا ہوا نور ہے۔ بھی بات سمجھ آئی ہے؟ اگر یہ پیران اعظام بتائیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو احباب گرامی قدر، میں آج کے اس ویڈیو پیغام میں ان سجادگان کو یہ پیغام دے رہا ہوں۔